الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. ناطقہ سربا غریباں ہے کہ اسے کیا کہیے، اور خامہ انگشت بدندہ ہے کہ اسے کیا لکھیے. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں. ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں. جانا پڑا رقیب کے در پر 1000 بار. اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کو میں. معزز سامعین اور سامعات، یہ مقدس گھڑی ہے یہ کہ ہم یہاں اللہ کی مشیت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کی مشیت سے جمع ہوئے ہیں. اری کہ ہمارے بھائیوں نے، بزرگوں نے کوشش کی اور ان کی دعوت پہ ہم یہاں، اور آپ تشریف فرما ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سنت ہے؟ اس طرح کی محفلیں سجانا نبی کا طریقہ ہے؟ کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک بات ایسی بتائیں گے آپ رسول اللہ کی سیرت میں کہ عشاء کے بعد آدھی رات تک دینی و دعوتی و تحریکی پروگرام کیے جائیں؟ کوئی ایک بات، کوئی ایک حدیث پورے ذخیرہ احادیث میں سے
نکال کے بتائی جائے، بلکہ فرمانے نبوی یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے بستر پر چلے جائیں، آرام فرمائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، آرام فرمائیں۔ اب اہل حدیثوں سے ہی امید رکھتے ہیں کہ وہ حدیثوں پر عمل کریں، اور اہل سنتوں سے بھی یہی امید ہے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کریں۔ بیٹھے کیوں ہیں ہم؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسی بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں گاڑیوں میں باہر سے آئے ہیں؟ باہر سے آنے والے حضرات جتنے ہیں شاید مقامی اتنے نہیں ہیں۔ تو یہ پھر چل کیا رہا ہے سیاست میں؟ جو لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے ان میں اکثریت اہل سیونی کی ہے، جو مجھے پچھلے 20 سالوں سے کم و بیش سن رہے ہیں۔ 20 سالوں سے کم و بیش سن رہے ہیں۔ بات کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں کیا بولتا ہوں، کیوں بولتا ہوں، کیا ضرورت ہے اس کی یہاں اور وہاں۔ یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے وہ کوئی پروگرام، کوئی درس، کوئی خطبہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سماج کی اصل طاقت نوجوان ہوتا ہے، رخ کے دھارے کو، رخ کو بدلنے والا، وقت کے دھارے کو بدلنے والا جوان ہوتا ہے۔ فتى یذکر یقال لہ ابراہیم، وہ میرے ساتھ ہیں اس وقت۔ میرے بھائیوں، یہ میری مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ بے وقت، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ممنوع وقت میں نبی نے اس وقت بیٹھنے سے منع فرمایا، جا کے آرام فرمائیے۔ اس ممنوع وقت میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں؟ جمعہ کا خطبہ کافی نہیں ہے؟ جمعہ کا خطبہ، اسلام نے جمعہ کے خطبے کا سسٹم کیوں رکھا؟ کیوں رکھا؟ کہ ہفتے میں ایک دن خطیب مسجد، امام مسجد، امیر المومنین، اب امیر المومنین کیا بولیں، غلام المتولیین بول سکتے ہیں، غلام المتولیین، امام المومنین کیا بولے، امیر المومنین۔ ورنہ مسجد کے اندر ممبر رسول صرف امیر المومنین کے لیے ہے۔
جو کسی مائی کے لال کے پریشر میں نہ ہو، جو بات اللہ رسول کی ہے وہ قوم کو یاد دلائے، قوم کی خبر لے ممبر رسول پہ آ کے کہ مسلم قوم ہے تو، اللہ رسول پر ایمان لائی ہے، اللہ رسول کو نبھانا ہے 24 گھنٹے زندگی بھر، اور میں تیرا نگران ہوں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین میں ہوں، امام القوم میں ہوں۔ جمعہ واجب ہے، تجھ کو آ کے پڑھنا پڑے گا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آنا پڑے گا، سارا کاروبار چھوڑ کے جمعہ کے دن۔ جمعہ کی اہمیت خطبہ جمعہ کی وجہ سے ہے۔ یہ خطبہ جمعہ امیر المومنین فرمائیں گے اور اپنی قوم کی خبر لیں گے کہ تم غفلت نہیں برت سکتے، تم اپنی لائن لینتھ کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے، ذرا بھی اگر تم نے لائن لینتھ کا اللنگھن کیا تو آؤٹ قرار دے دیے جاؤ گے۔ زجر و توبیخ کرے گا آپ کا خطیب، آپ کا امیر، آپ کا خلیفہ، آپ کو جھنجھوڑے گا، انداز تعریض کا ہوگا، نام نہیں لے گا، وہ نام نہیں لے گا کہ فلامیہ تم ایسا کر رہا ہو۔ یہ انداز خطابت کے فطرتاً غلط ہوگی بات، جھنجھوڑے گا وہ، اللہ یاد دلائے گا اپنے خطبے میں، رسول اللہ کا فرمان یاد دلائے گا، قوم کو اس کی ذمہ داری بتائے گا کہ تم آزاد نہیں ہو، سن لو مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، تم آزاد نہیں ہو، تم کو کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے اپنے اللہ کی مرضی معلوم کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا ہے۔ تم آزاد نہیں ہو اگر کچھ کرنے سے پہلے اور کچھ کہنے سے پہلے تم اللہ رسول کو یاد نہیں رکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منافق ہو، فاسق ہو، صرف اسلام کا نام لے رہے ہو، تم گویا اسلام کو بدنام کر رہے ہو، تم اسلام کا نام لینے والا، اپنے آپ کو مسلم حنیف کہنے والا، بات بات پہ اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کے طریقے کا خیال رکھتا ہے، یہ بتائے گا ممبر رسول پہ آ کے جمعہ کا خطبہ، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ، سنو، وَذَرُوا الْبَيْعَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب پوری ہو جائے تو چلو اپنا کاروبار دیکھو، کوئی دقت نہیں۔ ہفتے میں ایک دن اللہ کا فضل ہے کہ اس محفل میں علماء ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے عزیز ہیں، میں صرف آپ کو سبق سنا رہا ہوں، سبق سنانے کے مقام پہ ہوں، میرے بزرگ ایسے ہیں یہاں پر۔ خطبہ جمعہ، اس کے بعد فرمایا گیا کہ زیادہ بور نہ کیا جائے محفل کو، ہفتے میں ایک دن نصیحت کی جائے اور اس کو رکھا خطبہ جمعہ کی شکل میں، ڈیلی، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کیوں؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے
کہ نبی کا فرمان عشاء کے بعد جا کے آرام فرمائیے. نبی کا یہ فرمان ایک صحابی کے سوال پر کہ ایک بار، 2 بار، 3 بار، کتنی بار نصیحت کی جائے؟ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہفتے میں 1 بار. ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ کہیں سچی بات سے اکتا نہ جائیں. فطرت ہے انسان کی، کون کرے گا خیال؟ اللہ کا فضل ہے کہ یہ پروگرام ہمارا لاکھوں کا نہیں ہے، لاکھوں کا، چندے سے نہیں ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مخلصوں نے اہتمام کیا وہ بات سننے کا جو اس وقت ممبر رسول سے نہیں آ رہی ہے اور نہیں آ سکے گی. اگر کبھی آ جائے وہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں تو موبائل ہاتھ میں ہے، لگائیے گا، فارمیلٹی میں نہیں. میرے بھائیو، یہ ہے سچائی. کیا چل رہا ہے؟ چل کیا رہا ہے؟ بات بات پہ چندے. ایک ایک شخص پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. 5,000 دو میاں، 5,000 کرو. لاکھوں کا پروگرام ہے. اپن مولانا سورما کو بلا رہے مکہ سے، مدینہ سے. دلی اور بامبے کی کیا بات کروں؟ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا سکہ رائج الوقت ہے، اس کا نام کیو ٹی وی. پیسے دو، لاکھوں کا چندہ ہو گیا صاحب. پروگرام ہو رہے ہیں، آج یہاں تو کل وہاں تو پرسوں وہاں تو. کیا پروگرام رہا، کیا پروگرام رہا. منہ میاں مٹھو والی بات کیا بولے بھائی. کچھ علم میں اضافہ کر گئے کیا؟ کچھ آپ کے علم میں بڑھوتری ہوئی کیا؟ مولانا سورما آئے تھے پیس ٹی وی سے، مکہ سے آئے تھے. کیا بتا کے گئے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ کون ہے، کیا چل رہا ہے، یہ سب سمجھنا پڑے گا آپ کو. وقت قریب ہے، خدا کی قسم. آخری دن چل رہا ہے. عمر دراز مانگ کر لائے ہیں 4 دن. اور 4 دن میں آخری دن چل رہا ہے. آخری دن مانیے، بلکہ اگر بیماری ہے بلڈ پریشر کی یا شوگر کی تو اس کو سمجھیے کہ آخری لمحہ ہے. کسی وقت بھی اٹیک. کیا چل رہا ہے یہ؟ کیوں چل رہا ہے یہ؟ ارے باپ رے، جماعت اہل حدیث کا پروگرام یہاں تو جماعت تبلیغ کا پروگرام وہاں تو پھر جماعت بریلوی کا پروگرام وہاں. شیعہ بیچارے اپنی زندگی جی رہے ہیں. ان کی مسجدیں الگ ہیں، مسلک پرستوں کی، فرقہ پرستوں کے مدرسے الگ ہیں. مسلک کی بنیاد پر مسجدیں بن رہی ہیں، مسلکوں کی بنیاد پر فرقے جنم لے رہے ہیں. بڑی دوریاں ہیں، بڑی دوریاں. مسجدوں میں لکھا ہے اہل سنت کی مسجد ہے، کوئی غیر مقلد وہابی نہ آنے پائے. تو ادھر بیچارے اہل حدیث ان بدعتیوں کو اپنی مسجد کے اندر بلا کر تقریر کا موقع دے رہے ہیں. ان کے ساتھ مل جل کر اصلاح المسلمین تنظیم بنا رہے ہیں. بن چکی 10 سال پہلے
اہل حدیث اور اہل بدعت کے سہیوگ سے سیونی شہر کے اندر اصلاح المسلمین بن چکی، جس کا مقصد یہ بتایا گیا کنٹرول روم میں سیونی کے اندر کہ کوئی کسی کو برا نہیں بولے گا، کوئی کسی کو برا نہیں بولے گا، جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی جگہ اپنے تائیں وہ کرتا رہے، جبکہ نبی فرماتے ہیں من راء منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ نبی کا یہ فرمان ہے کہ مسلمانوں اگر تم کوئی برائی دیکھو، منکر، میں ان الفاظ کی تشریح میں جانا نہیں چاہتا، وقت بہت کم ہے، ذرا بھی کوئی برائی دیکھو، سب سے بڑی برائی شرک ہے، سب سے بڑی برائی شرک ہے، یعنی ساری برائیوں کو جنم دینے والی چیز شرک ہے، اس کا کرنے والا مشرک ہے، اور پھر اس مشرک کے پاس پاور حکومت ہو، مشرکین کے پاس حکومت ہو، تو کیا امید رکھتے ہو موحدو کہ شرک کو فروغ ملے گا یا توحید کو؟ نبی فرماتے ہیں کہ منکر کو روکو، طاقت سے روکو، طاقت سے، بزور قوت روکو، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھو تو زبان سے ٹوکو، جابر و ظالم کے سامنے حق بات کہنا افضل الجہاد ہے۔ 3 مرحلے ہیں دعوت و تبلیغ کے، پہلے طاقت سے روکو، طاقت اگر حاصل ہے تو روک رہا ہے طالبان، القاعدہ، کسی کو اگر ڈر لگے یہ نام سن کر تو معاف کیجئے گا، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ کیسے مسلمان ہو تم، کیسے اہل حدیث اور اہل سنت ہو تم کہ جو وقت کے مجاہدین ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو عزت مل رہی ہے، کفر ذلیل ہو رہا ہے، مشرک پامال ہو رہے، ان کا نام سنتے ہوئے تم کو ڈر لگتا ہے۔ یہ حالت کر دی تمہارے مولویوں نے اسی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، جو باطل کو للکارنے کے لیے بنایا گیا تھا، پروگرام رکھا گیا تھا ہفتے میں 1 بار، وہاں سے اس نظام باطل، اس نظام شرک، اس نظام الحاد، کفر و الحاد، اس کے مؤید بنے ہوئے ہیں علماء کرام، اور ممبر رسول پہ آ کر اس قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا سمجھوتا ہو گیا اس حکومت سے 47 میں۔ نبی سے بھی ہوا تھا نا، وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور مدینہ جب پہنچے تھے تو وہاں بھی ہو گئی تھی، وہاں بھی، تو اسی کے تحت ہم سے بھی 47 میں یہاں ہندو مسلمان کا سمجھوتا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، رات ٹھیک نہیں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔
میں پوچھتا ہوں کہ نبی کا یہ فرمان کہ منکر سے روکو طاقت کے زور پر، نبی جب آئے غار ہرا سے نبوت لے کر اور کوہ صفا میں اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس کلمے کو پڑھ لو، فوراً سمجھ گئے وقت کے عربی داں ان کی اپنی مادری زبان میں محمد رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اس کلمے کو پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، فوراً جواب ملا، فوراً تبا لک، لہذا جمع تھا نا، فوراً جواب ملا۔ تم کو گونگا بنا دیا، عربی زبان چھین لی تم سے، چھین لی تم سے، عربی زبان میں ہے یہ قرآن، دن رات تم نمازوں میں اس کو سنتے ہو مگر سمجھتے نہیں، اور کبھی یہ خیال شریف بھی دماغ میں نہیں آتا، زندگی کٹ جاتی ہے 70 سالہ کہ یہ قرآن عربی زبان میں پڑھا جا رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس زبان کو سیکھیں۔ نہیں، مسلمانوں کی مادری زبان کیا بتائی جا رہی ہے؟ اردو۔ پھر اردو اسکول کھولے جا رہے ہیں، وہاں ہماری بہو بیٹیاں جا رہی ہیں اردو اسکول میں پڑھنے کے لیے۔ بڑے بزرگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں قرآن اور دین کی تعلیم حاصل ہو رہی ہوگی، ہماری بچی اردو اسکول جا رہی نا باپ۔ کئی بار اظہار خیال کر دیا میں نے کہ وہی یہود و ہنود کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، زبان مادھیم ہے اردو، ورنہ جو سنسکرت میں اور جو ہندی میں اور جو انگریزی میں یہودیوں کے ہاں سلیبس، وہی سلیبس وہی نصاب ہے اردو اسکول میں بھی جہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، مادھیم ہے وہ۔ میرے بھائیوں، کیا کیا عرض کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ زبان سے ٹوکو، حالات اگر ایسے آ جائیں زبان سے ٹوکو، اس کو برائی کو ٹوکو، دیکھو غلط کر رہے ہو آپ۔ ابھی میں زبان کا جہاد کر رہا ہوں، میرے بڑے بھائی ملا عمر اسامہ طالبان القاعدہ کو تلوار سے کر رہے ہیں، اور ثابت ہو گیا ہے، دنیا میں ثابت ہو گیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو حال بدر میں کیا تھا اللہ نے کفار و مشرکین کا، میدان بدر میں بڑے گھمنڈ سے آیا تھا ابو جہل اپنی فوج کو لے کے کہ محمد کا قلعہ قمع کر دوں گا، میں نام و نشان مٹا دوں گا اس کا۔ اللہ نے فرشتے نازل فرمایا تھا، ان 313 مومنین صادقین کی ضرورت ہے آج ضرورت ہے تو ان کی ہے۔ یہ بالکل مت بتانا کہ کیو ٹی وی میں اور پیس ٹی وی میں ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، اللہ کو ایسے لاکھوں کروڑوں مسلمان کی ضرورت نہیں جو اس کافر حکومت کو، انسانی قانون کو، جمہوریت کو مان رہے ہیں۔ اللہ کو ان 313 مومنوں کی ضرورت ہے جو انسان کے قانون کو مٹا کر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کوشش میں اٹھ گئے ہیں، جینا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وکفی باللہ شہیدا۔ ہماری اور تمہاری ضرورت نہیں ہے مسلمانوں،
سمجھ لو یہ بات، اللہ اپنے دین کے غلبے کے لیے کافی ہے. جب چاہے گا گابھن اونٹنی کو اس پہاڑ سے نکال دے گا. ایسے جیالے پیدا کر رہا ہے وہ، سوچ نہیں سکتے آپ. یہ ہمارا اور آپ کا نصیب ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی راہ میں تو قبول فرما لے. سب کچھ تیرا ہے، اور اپنی راہ میں اگر تو نے قبول فرما لیا تو زہے نصیب، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب اللہ ہی کا ہے. پھر اسی کی توفیق ہے کہ یہ بات کر رہا ہوں. ارے باپ رے، عوام کی کیا بات کروں. عوام کو تو ریوڑ بنا دیا جانور کا، گائے بکری کا، اور اس کے بعد خود چرواہا بن گیا. یہ دربار اکبری کا کتا مولوی ابو الفضل فیضی اس قوم کو ہانکنے لگا انسانی قانون کی طرف، جمہوریت کی طرف. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت کہ میری قوم کے لوگوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، عذاب الہی سے آپ کو ڈر لگتا ہے، بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کو کما حقہ مانو، رسول اللہ کو ایز اے کمانڈر مانو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہمارے کمانڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں. وہ جس مشن کو لے کے آئے تھے، اب وہ مشن ہم کو پورا کرنا ہے. وہ مشن کیا ہے؟ مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، مرکزوں کی تعمیر. نہیں، نبیوں کا مشن رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کے اس قانون کو، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے. بس اللہ کی اس کتاب کو دنیا کا قانون، دنیا کا سسٹم، دنیا کا نظام بنایا جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ارے یہ تو دعا بول رہا ہے یار. حنفی ہے کیا؟ لڑو مرو. یہودیوں کا جو اسلام کے دشمن ہیں، اور ان کے چیلے جو اسرائیل جا کر، امریکہ جا کر، لندن جا کر مشورے کر کے آتے ہیں کہ کس طرح اس مسلم قوم کو قابو میں رکھا جائے، تو پھر وہ بتاتے ہیں یہود و نصارہ کہ ارے میاں ہم ہیں تجربے کار، تمہارے استاد، کیسے کیا کرنا ہے. مدرسے کھولو، ان کو ایڈ دو، اپنا سلیبس شامل کرو، اپنا سلیبس. دیکھو کوئی مرد حق مسجد کے ممبر پر نہ آنے پائے. اس بات کی نگرانی کرو کہ مسجد کا متولی وہی ہوگا جو حکومت کے خلاف سننا پسند نہ کرے. اپنا ایک نگران بٹھاؤ، نظام باطل کا ایک نگران، وہی ہوگا مسجد و محراب کا ذمہ دار، جو نگرانی کرے کہ کوئی حکومت کو برا تو نہیں بول رہا ہے، کوئی حکومت کو وقت تو نہیں رہا ہے، کوئی انگریزی تعلیم کو برا تو نہیں بول رہا ہے، کوئی جمہوریت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی امریکی اور ہندی پالیسی پروگرام کو نکار تو نہیں رہا ہے. اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم ممبر کے قریب مت آنے دینا اس کو. وہی آدمی آئے گا جو میٹھا ہپ اور کڑوا تھو کرے گا. جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے،
नमरूद पर पूरी इब्राहिम के किस्से को लेकर पूरी बात खत्म हो जाती है। नमरूद का जिक्र नहीं आता कि इब्राहिम वही है जो वक्त के काफिर मुशरिक बागी बादशाह का इनकार करे। जिक्र खैर भी नहीं होता। मजबूरन बेचारे एक आदमी को उठकर कहना पड़ता है ईद उल अजहा के खुतबे में कि मौलाना जरा नमरूद के बारे में भी तो बताइए। ईद उल अजहा का पूरा खुतबा खत्म हो गया, नमरूद आए नहीं, भूल गए थे शायद मौलाना मोहतरम। एक आम आदमी को सफों में खड़े होकर कहना पड़ता है कि मौलाना मोहतरम जरा नमरूद के बारे में भी तो बताइए। तो उनके मौलवी साहब के जिम्मेदारान उस पर बफर जाते हैं। समझ रहे आप? अरे मियां ऐसा वैसा वैसा ऐसा। खुदा की कसम मूसा वही है जो फिरौन का इनकार करे, इब्राहिम वही है जो नमरूद का इनकार करे। ये अल्फाज तकरीर के लिए नहीं है, आप प्रैक्टिकल करता है इसका मोमेन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए और जिसकी बात अल्लाह की बात है, ये कुरान। और जिसकी बात को अल्लाह की बात को एज ए शरीयत, एज ए संविधान, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, इस बात पर आप बुलाइए पीस टीवी के उलमा को, क्यू टीवी के उलमा को, मदीना से, मक्का से, कि अब आमीन पे, टखने पे, दाढ़ी पे, टोपी पे मुनाजरा नहीं होगा। अब मुनाजरा होगा तो इस बात पर कि ये दुनिया किसकी है और किसकी चलनी चाहिए। आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने क्या बात की? समझौता किया 1,24,000 का फिगर आप बताते हो लोगों को, कम हो बेश लगा उसमें। अगर एक नबी ने भी वक्त के कुफ्र शिर्क इल्हाद के अलंबरदार से समझौता किया हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर, ये बेटोपी वाला सर, बेकुलाह सर, समझ रहे हो? बात करो उलमा अहले हदीस, उलमा अहले सुन्नत, सबके लिए बराबर है ये चैलेंज कि आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर किसी नबी ने वक्त के काफिर मुशरिक से समझौता किया हो, समझौता, और फिर उसके बाद उसका वोटर बन के रहने लगा हो, उसका मुअय्यिद, उसका हामी बनकर रहने लगा हो कि अब लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं भैया, हमने हथियार डाल दिए और अल्लाह गवाह है हम मजबूर हैं, हालत इस्तिरार में है, हम इब्राहिम अकेले पड़ गए हैं, अब्बा भी हमारी मुखालिफत में है और बादशाह वक्त भी, या फिर मूसा कहने लगे कि भैया मैं अकेला पड़ गया हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाने लगे कि मैं भी अकेला पड़ गया हूं, यतीम बच्चा, इधर पूरा मक्का है, पूरा मेरा खानदान है, तो हालत इज़्तिरार, हालत मजबूरी है ये कि उनके साथ समझौता कर लो। इन विषयों पे बात होना चाहिए। टल ना सकते थे अगर जंग में आ जाते थे, जंगे हुई हैं, चिल्ले नहीं हुए हैं तबलीगी जमात के लोगों या जमात इस्लामी के लोगों, कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सीरतुन नबी में अगर एक कॉन्फ्रेंस बताओगे ना आप
تو مانوں گا میں آپ کو صاحب علم. اہل حدیث ہو تم سیانے بیل ہو, سیانے بیل ہو تم. بریلوی تو کھلم کھلا النگن کر رہے ہیں شریعت محمدی کا. ان کو بولتا ہوں میں لیٹسٹ ہندو, بریلویت کو. مگر تم اپنے آپ کو موحد کہتے ہو. توحید کا کیا حال ہے بتاؤ اس وشے پر کہ ایک نبی نے بھی وقت کے ایک خلفائے راشدین ائمہ اربعہ علماء کا اتفاق ہے اس پر, 4 اماموں پر. ارے باپری اپن کا مقلد ہے, لڑو مرو اب ڈسکس کرو. اس کے بعد اولیاء اللہ, بڑی دلچسپی ہے بیچارے بریلویوں کو اولیاء اللہ سے, بڑی دلچسپی. اللہ کسی ایک بھی ولی نے اگر ایک بار بھی دھوکے سے بھی اگر کہہ دیا ہے کہ میری پکی خبر بنانا اور مجھے پوجنا, تو پھر وہی بات, تمہارا جوتا میرا سر. جب ہنسیا چلتا ہے نا قرآن کا تو سب کچھ کٹتا ہے, پھر کسی کو نہیں دیکھتا وہ. اگر کوئی ولی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کافر حکومت کو, مشرک حکومت کو, انسانی قانون کو اگر مانتے تھے تو خدا کی قسم یہ ریکارڈ مجھے بتایا جائے. ارے امام حسین نے تو یزید کو برداشت نہیں کیا. میں ذرا موضوعات کو کٹ کرتے چل رہا ہوں, گویا موضوعات کے ٹریلر دکھا رہا ہوں میں آپ کو, تفصیلات میں نہیں جا سکتا میں. ہاں اگر کوئی عالم آ کر کسی موضوع کے متعلق بولنے کے لیے کہے تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نشلک, بغیر کسی معاوضے کے. امام حسین نے تو یزید کو, جو معاویہ کا بیٹا تھا, نالائق تھا, اس کے مقابل میں لائق لوگ موجود تھے سماج میں, مکہ میں, مدینہ میں, سمجھ رہے آپ, تسلیم نہیں کیا. وہ ایک اصول ٹوٹ گیا تھا کہ باپ نے وصیت کر دی تھی کہ میرا بیٹا متولی بنے گا. باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ وصیت نہیں کر سکتا. یہ اسلام ہے. یہ یا باہمی مشوروں سے بات ہوگی. مسجد کا ذمہ دار, مسجد کا امام وہی بنے گا جو تمہاری صفوں میں سب سے لائق اور فائق ہے. اور امام کون؟ امیر المومنین. میرے بھائیو, وہ خبیث کہتا ہے بریلویوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر کے شہر کو اپنے فیور میں لے کر کہ اس وقت اپنے کو ہارون کے فتنے سے نمٹنا ہے. اس لیے ایک اصلاح المسلمین بنی ہے اور اس کا یہ ہے پنڈا کہ کوئی کسی کو برا نہیں بولے گا, جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ منکر کو روکو, برائی کو روکو ہاتھوں سے. اگر ہاتھ میں ابھی طاقت نہیں ہے تو زبان سے, اور اگر زبان بھی لاچار ہے تو پھر دل سے برا جانو. ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. خدا کی قسم حیران ہوں, دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. مقدور ہو تو ساتھ رکھو نوحاگر کو میں. جو جمہوریت کا لینڈا تھا اب وہ پیڑا بن گیا. پیڑا سمجھانے آیا ہوں میں آپ کو, پیڑا بن گیا وہ, اور اس کو پروس رہے ہیں یہ علماء. کبھی نوٹ کیجیے آپ, کبھی آپ وقت کی حکومت, وقت کے لوگ تنگ پر تنقید نہیں سنیں گے. خدا کی قسم, منبر رسول پر
نہیں سنیں گے آپ نہیں سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے آپ وقت کی حکومت اور وقت کے قانون، یہ لوگ تنتر پر تنقید نہیں سنیں گے۔ پروگرام لاکھوں کا ہو جائے، 5 لاکھ کا، کروڑوں کا ہو جائے، ہو رہی نا پیس ٹی وی میں کانفرنس کروڑوں کی، نہیں، جبکہ دین حق کا مطلب کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین حق کا مطلب کیا ہے؟ خدائی سسٹم، خدائی شریعت، خدائی قانون۔ اس کے بعد اگر تم اس بات کو نہیں مانتے، اس دین اسلام کو نہیں مانتے، تو اسلام ڈنڈے کی زور سے تم کو منوائے گا نہیں، ایمان کو منوائے گا نہیں۔ ایمان لا، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا پٹھان، اسلام قبول کرو، ایسا نہیں۔ اس سلسلے میں لا اکراہ فی الدین، لیکن تم کو کافر و چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، ذمہ کا مطلب ٹیکس پیئی بن کر رہنا پڑے گا اسلامی حکومت کا ٹیکس پیئی بن کر رہنا پڑے گا، ذمہ، جزیہ دینا پڑے گا اللہ والوں کو۔ اور اگر اس کے بعد تم جزیہ نہیں دو گے، ایمان بھی نہیں لاؤ گے اور جزیہ بھی نہیں دو گے، تو خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو قرآن و حدیث کا، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی آپ کو اسلامی حکومت سے یا اللہ والوں سے۔ جس میں بلبوتا ہوگا وہ جی لے گا۔ تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم، جنگوں سے، غزوات سے، سرایا سے بھری ہے سیرت النبی۔ جب بھی جاتے مجاہدین اسلام تو فرماتے اسلم تسلم، ایمان اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے۔ اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو اپنے کفر و شرک و الحاد کا ٹیکس دو، چھوٹے بن کے رہو۔ ٹیکس دینا، جزیہ دینا گویا ذلت ہے، وہ چھوٹے بن کے رہو۔ اس کے بدلے میں اسلامی حکومت تمہاری جان و مال کی عزت و آبرو کی ویسی ہی حفاظت کرے گی جیسا مسلمانوں کی کرتی ہے۔ ہیومن رائٹس تم کو پورے ملیں گے آپ۔ پھر اسلامی حکومت ایسا ماحول بنائے گی طاقت کے زور پر کہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا نیک بخت انسان، سلیم الفطرت انسان ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر اس وقت بھی دیکھا گیا تھا اور آج بھی دیکھ لے گا، مگر پاور اسلامی حکومت کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ طوفان بدتمیزی نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے ننگی ٹی وی، جس وقت آپ کا دل چاہے اگر ننگی عورت کو دیکھنا ہے ٹی وی آن کر دو، کوئی سا بھی چینل۔ یہ الگ بات ہے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اس لیے اب ٹی وی دیکھنا برائی نہیں رہی، ورنہ ایک صحیح آدمی، باحیا آدمی، باشرم آدمی نہیں دیکھ سکتا خدا کی قسم آج کی ٹی وی کو۔ پوسٹر ننگے، گانے ننگے، فلمیں عریانت سے بھری ہوئی، بلکہ ان کے اندر کمپٹیشن چل رہا ہے کہ جو آخری چندی رہ گئی ہے اس کو بھی اتار دے۔ ایک نعرہ چل رہا ہے حل میں مزید کا۔ یہ ماحول بنایا اسلامی غیر اسلامی حکومت نے۔ اسلامی حکومت جنازے نکال دیتی ہے ساری خرابیوں کی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی خبیث مل لیتا ہے کسی عورت سے
تو یا تو درے مار مار کر اس کی کھال کھینچ لیتی ہے یا پھر گاڑ دیتی ہے گڈھا کر کے. کب؟ جب سارے زنا تک پہنچانے والے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی کوئی خبیث زنا کرتا ہے تو چھوڑا نہیں جاتا اس کو. یہ سب کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ باتیں نہیں آتی، یہ باتیں نہیں آ سکتی. ساری خرابیوں کی جڑ ہے نظام باطل انسانی قانون یعنی جو لوک تنتر جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا. شیطان کہتا ہے